الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین چھٹے پارے کا آغاز ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اپنی زبان کے ساتھ بد کلامی کرے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف سختی اور ترشی کے ساتھ کلام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں کسی کے ساتھ خیر یا بھلائی ہی کرتے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر ہی کرتے جاؤ، یعنی معاف کرتے جاؤ، تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں سے ایک راہ بنانا چاہتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان کسی تفریق کے مرتکب نہ ہوئے، انہیں ہم ضرور ان کے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا سبق آج پروگرام صدائے قرآن میں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج الحمدللہ رب العالمین چھٹے پارے کا آغاز ہے۔ جو سفر ہم نے پہلے پارے سے شروع کیا تھا، پہلے پارے میں بھی سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی ہر آیت سے، ہر لفظ سے صدائے قرآن دی، اور آج کروڑوں مرتبہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم چھٹے پارے کے آغاز تک پہنچ گئے ہیں، اور سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک کے مضامین ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا، ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں ناظرین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے بد کلامی کی مذمت کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے، میں ہرگز ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، میری محبت کے دائرے میں وہ شخص نہیں آتا جو اپنی زبان سے بد کلامی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بد کلامی کے دائرے میں کیا کیا کچھ آتا ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ بد کلامی کے دائرے میں آتا ہے، پھر ناظرین کرام غیبت بد کلامی کے دائرے میں آتی ہے، کسی کا اپنی زبان سے استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ بھی بد کلامی میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ناظرین کرام تہمت، الزام، اتہام، یہ بھی بد کلامی میں آتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام باتیں جس سے حقیقت کے برعکس منہ سے بات نکلے، اور وہ تمام باتیں کہ آپ کے کلام سے جس کی دل آزاری ہو رہی ہو، وہ تمام کا تمام بد کلامی کے دائرے میں آتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ انسان، جس کو میں نے اشرف المخلوقات کہا ہے، جس کے بارے میں میں نے اعلان کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، لہٰذا اب اس کی شان نہیں ہے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے بد کلامی کرے۔ ناظرین کرام، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کی حقیقی تصویر اتنی صاف اور شفاف آئینہ پیش نہیں کرتا جتنی اس کی گفتگو پیش کرتی ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ایک جملہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کی شخصیت کیسی ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، اس میں علمیت کتنی ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، تھوڑی سی گفتگو آپ چھپ کر مشاہدہ کر لیں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انسان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے سر پر
ہاتھ کس کا ہے اور اس کا خاندان کیا ہے، اس کی علمیت کیا ہے، اس کے پیچھے تربیت کیا ہے، وہ اس کے الفاظ بتا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے انسان کی نفسیات کا بھی اگر جائزہ لینا ہو، وہ بھی انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے یہ انسان۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ناظرین میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر میں آپ کو ایک لفظ دوں کہ اس کا ایک سنٹنس بنائیں، مثال کے طور پر ریڈ، جس کا معنی سرخ کے ہیں، آپ کو میں عرض کروں کہ ایک جملہ بنائیں، یا آپ کسی سے کہیں کہ اس کا ایک جملہ بنائیں، تو ایک شخص اس کا جملہ بنائے گا روز از ریڈ، ایک شخص اس کا جملہ بنائے گا بلڈ از ریڈ، ایک شخص اس کا جملہ بنائے گا وی شوڈ اسٹاپ ایٹ دا ریڈ سگنل۔ ناظرین کرام، 3 جملے، 3 فکرے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب تینوں فکروں سے تینوں انسانوں، تینوں افراد کی شخصیت کا اندازہ، جائزہ کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ جس نے کہا روز از ریڈ، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اگر منہ سے ریڈ کا لفظ بولا تو اس کا دھیان فوری طور پر روز کی طرف گیا، گلاب کی طرف گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص، وہ پرسنالٹی بڑی ایستھیٹک سینس رکھنے والی پرسنالٹی ہے، فوراً اس کا دھیان گلاب کے پھول کی طرف گیا کہ وہ سرخ ہوتا ہے۔ ایک نے کہا بلڈ از ریڈ، خون سرخ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی بڑی مار دھاڑ والی پرسنالٹی ہے، بڑی خونی سی پرسنالٹی ہے، اس کا دھیان خون کی طرف ہی کیوں گیا ہے۔ اور جس نے کہا کہ وی شوڈ اسٹاپ ایٹ دا ریڈ سگنل، ہمیں سرخ اشارے پہ رک جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی بڑی قانون کی پابند شخصیت ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، 3 جملے سے 3 افراد، ان کا اندر کا ایکس رے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آج سبق میں، صدائے قرآن میں سب سے پہلے آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ لوگوں دھیان رکھنا۔ اس لیے تو کلام اللہ میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے قولوا للناس حسنا، اپنی زبان سے حسن کے ساتھ بات کرو۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کلام حسن پر مبنی ہونا چاہیے۔ پھر کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور اپنی زبان سے سیدھی بات کرو۔ یہ تمام جو ارشادات ہیں یہ زبان کی اصلاح کے بارے میں ہیں، اور آج کے سبق میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے، ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے کہ تم اپنی زبان سے ایسی بات کرو جس میں بد کلامی کی بو بھی آتی ہو، شائبہ بھی آتا ہو۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، پھر آپ سختی سے اٹھا سکتے ہیں، پھر آپ ترشی سے بات کر سکتے ہیں ظلم کے خلاف، ادروائز نہیں، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اور ظلم کے خلاف۔ تو ناظرین کرام، آج اس سبق میں ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے واسطے کیا پیمانے ہیں، کیا زاویے ہیں، ان پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی، پروگرام صدائے قرآن کی قوس قزح کا ایک رنگ، اور بہت خوبصورت رنگ، جس رنگ میں کئی رنگ پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں وہ تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ان کے تجزیے اخباروں کی زینت میں ہوتے ہیں، اداریے پہ ہوتے ہیں اور ادارتی صفحے پہ ہوتے ہیں اور نمایاں جگہ پاتے ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن میں پہلی دفعہ آج تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے، اور بلکہ امید نہیں یقین ہے کہ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی آج ہماری رہنمائیوں کے چراغ روشن کریں گے۔ جناب ڈاکٹر محمد اقبال چشتی، ناظرین کرام، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ محقق ہیں، آپ کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ آپ مختلف تحقیقی مقالات کے، کئی درجن مقالات کے آپ مصنف اور مؤلف ہیں۔ اور ناظرین کرام، عربی پر، حالات پر، قرآنیات پر، حدیث پر اور دینیات پر
آپ کی گہری نظر ہے، گہرا مطالعہ ہے۔ آج پروگرام صدائے قرآن کی پہلی دفعہ زینت بن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے؟ علی کل حال۔ جی سر۔ مصعب، مقدمہ آپ کے سامنے رکھا پروگرام کا روز کی طرح، اور اللہ رب العزت نے ہماری شخصیت کی اصلاح کے لیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن جو کہ خود اعلان کرتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہدایت بھی مخاطب اس کا کون ہے؟ کس کو ہدایت دینا چاہتا ہے؟ انسان کو۔ اب انسان کو صرف فکری ہدایت نہیں دینا چاہتا، بلکہ یہاں تک ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ کلام اللہ، ہاتھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، آنکھ کو کیسے استعمال کرنا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بے شک، بے شک۔ انسان کے جوارح میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ جو ایک پارٹ آف باڈی ہے، دیٹ از اے ٹنگ، زبان انسان کی۔ ہم نے کسی کو آواز دینی ہو، زبان سے پکارتے ہیں۔ ہم نے کسی کو بلانا ہو، پڑھنا ہو، دیکھنا ہو، ہم یعنی کہ اس وقت تک ہم کارگاہ عالم میں کارگر ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہماری زبان سے صحیح اور سیدھی بات نہ ہو بے شک، جو اللہ کو پسند ہے۔ بے شک۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اس ارشاد کے بارے میں جس کا آغاز کلام اللہ نے آج کے سبق میں کیا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرا دین مجھے اس بات کا درس دیتا ہے کہ جو آپ کو عزت سے نوازے، آپ بھی اس کا تعارف جو ہے وہ عزتوں کے ساتھ کریں۔ آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اقبال بلند بہت شکریہ فرمائے۔ سب، یہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہمیں نصیب ہیں، آپ کو نصیب ہیں، مجھے نصیب ہیں۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جی، وسعت ظرفی ہے، جو آپ اتنی محبت کے ساتھ اپنے اسکالرز کا تعارف کرواتے ہیں، ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے پروگرام کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے جی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 پاروں کی تکمیل ہو چکی ہے اور 6 پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو اس کی پہلی آیا مبارکہ ہے، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑے خوبصورت اور اہم نکات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ در حقیقت دیکھا جائے نا، اپنی ذات کی اصلاح جو ہے وہ اس آیا مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے قرآن عزیز کی صورتوں کے موضوعات ہوتے ہیں، اسی طرح جو آیات ہیں ان کے بھی اپنے اپنے موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا مرکزی موضوع ہوتا ہے، اور ایک اس کے بنیادی موضوعات ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے نا، اس آیا مبارکہ کا مرکزی موضوع بد کلامی کی ممانعت ہے، یعنی ساری گفتگو جو ہے وہ ہماری اسی نقطہ نظر پر ہے۔ اور دیکھا جائے نا، یہ اصلاح معاشرہ کا ایک اہم اصول ہے جو اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اصول نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، تہمت سے اپنے آپ کو بچانا، بہتان سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایسی چیز جو آپ کی زبان سے صادر ہو اور جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا باعث بنے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور در حقیقت یہ اسلام کا کتنا خوبصورت اصول ہے، اور اللہ پاک نے اس کی جزا بھی اسی آیا مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اس کی جزا یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ بالکل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں، تو محبوب بننے کا اصول جو ہے وہ اس آیا مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے اپنی زبان سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جی، عرض یہ ہے کہ جس طرح کہ دیکھا جائے نا، زبان جو ہے وہ جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے نیچے آدمی پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آدمی کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہ اس کی زبان کرواتی ہے۔ اب دیکھا جائے نا، یہ زبان ہمیں بتا رہی ہے، اور اللہ پاک نے اس کی تطہیر کا کتنا خوبصورت انتظام فرمایا اور کتنی تاکید بیان فرمائی ہے۔ آیا مبارکہ کے آخر میں بیان کیا گیا، یہ مت سمجھنا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ایسے ہی کہہ رہے ہو۔ اللہ پاک تمہاری باتوں کو خوب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے، اور تم کیسے کہہ رہے ہو وہ اس چیز سے بھی بخوبی واقف ہے۔ تو دیکھا جائے نا، تو ساتھ ہی ساتھ اس آیا مبارکہ میں زبان کی حفاظت کا اہتمام بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اللہ کے محبوب بننے کا۔
اور ایک اور بات جو اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو زبان کے ساتھ کسی دوسرے کو اذیت پہنچائے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ یہاں پر ظلم کا دائرہ کار جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ ظلم کا دائرہ کار جو ہمارے نزدیک ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ہم وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ آیا یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ یہ بھی ظلم میں اگر کسی شامل کی ہے۔ اپنی زبان سے اہانت کی، مذاق اڑا دیا، اس کو آپ نے ڈیفیم کسی- کر دیا، اس کو ڈس ریسپیکٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت موضوعات اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ آیہ مبارکہ ہمیں بات بات اسی طرف ہمیں صدا دے رہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی زبانوں کو پاک کیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی جو بنیادی تعریف فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سبحان کسی اللہ، کو سبحان تکلیف نہ کیا بات۔ پہنچے۔ جی جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بنیں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر قابو پانا ہوگا۔ سبحان اللہ، جی بالکل ٹھیک۔ آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کو شرکت گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اہلاً و سہلاً و مرحبا پروگرام صدائے قرآن میں خوش آمدید، جی آیاں نوں۔ جی بالکل۔ آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، ہمارے لیے بہت راحت کی اور سکینت کی بات ہے۔ اسی تناظر میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں، آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کی پوری ٹیم، پبلک نیوز کی پوری ٹیم کا میں قلب سلیم اور عمیق قلب سے متشکر و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اتنا ایک حسین جی جی اور کمال پروگرام صدائے قرآن کے نام سے آپ اس کو مینج فرما رہے ہیں سبحان اپنی ٹیم کے ذریعے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی افہام و تفہیم کا دور حاضر میں ایک بہت شاندار کارنامہ ہے، جس کو بڑی دنیا یاد رکھتی بھی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کے سوال پہ میں جانے سے پہلے، اس کے جواب دینے سے پہلے، میں امام قرطبی کی یہاں پہ صدائے قرآن کے ریلیٹ کرتے ہوئے میں ایک کوٹیشن ان کی پڑھنا چاہوں جی گا۔ جی ارشاد۔ آپ فرماتے ہیں انی لأعجب ممن یقرأ القرآن کیف یلتذ بتلاوتہ وہو لا یعرف معناہ۔ کیا بات۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر، اس بندے پر حیرانی اور بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے، اس کی تلاوت سے وہ چاشنی، لذت اور شرینی، مٹھاس کیسے لے لیتا ہے۔ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ، قرآن کریم کے معانی و مفاہیم و دقائق و اسرار کو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں صدائے قرآن جو ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ ایک سیرا جاتا ہے آپ کے سر پہ۔ آپ کا جو کویسچن ہے، چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آیت اتنی ایک آفاقی وسعت رکھتی ہے کہ خالق کائنات نے فرما دیا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اعلانیہ طور پر، جب اللہ اعلانیہ طور پر نہیں پسند کرتا تو پوشیدہ طور پر بھی لامحالہ طور پہ پسند نہیں کرتا۔ بہت خوب، بہت۔ تو یعنی کہ جو برائی ہے اس کا اعلان، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں بھی کافی چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ، ان سے میں خوشہ چینی کی۔ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ میں عربی کی کوٹیشن یہاں پہ میرے ذہن میں کلک ہوئی، میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ علماء کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، ویسلز آر لیک آؤٹ وٹ دے ہولڈ، برتن میں سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ دودھ ڈالا ہوگا تو جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب دودھ ہی نکلے گا، پانی ڈالا ہوگا یا کوئی اور مشروب ہوگا وہی نکلے گا۔ انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا الجہر بالسوء، دیکھیں، دریدہ دہنی، فحش گوئی اور اس طریقے سے جو الفاظ ہم زبان کے ذریعے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پہلا تو معاشرتی طور پر یہ نقصان ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا ایک دل آزاری کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ حدیث بھی قبلہ مفتی صاحب نے پڑھی،
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اب دیکھیں کتنی کمال بلاغت کی حدیث نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب، زبان کو آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا ہے، ہاتھ یعنی باڈی ٹارچر آپ جو کرتے ہیں ان کو آقا علیہ السلام نے سیکنڈ پوزیشن پہ رکھا ہے. یعنی زبان وہ ہے کہ اگر بندہ کو پاس ہوگا تو ہم اس کو جو ہے نا وہ فزیکلی طور پر ٹارچر کریں گے، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہم بندہ چاہے جہاں پہ بھی بیٹھا ہو اس کے بارے میں ہم کوئی برا کومنٹ کر کے، اس کی غیبت کر کے، اس کے اوپر تہمت، اتہام، الزام تراشی کر کے ہم اس کی شخصیت کو ڈی فیم کرنا اور ڈیمیج کرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ زبان جو ہے نا وہ کردار ادا کرتی ہے. ابھی آپ نے جو ہے نا وہ تحقیر کے حوالے سے جملہ بولا کہ تحقیر کرنا، میں یہاں پہ حدیث کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو سنیں گے جو ناظرین بیٹھے ہیں وہ اس سے لطف لیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے. انا من ارب الربا، سود سے بھی جو بدترین جو گناہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام ہوا ان یاکا الرجل فی ارد المسلم بغیر حق او کما قال، کہ بندہ بغیر کسی استحقاق کے کسی بندے کو ڈی فیم کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کی شان میں تعریض کرتا ہے، اس کی تخفیف کرتا ہے. اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا اب کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ اعلانیہ طور پر آپ کسی کو جو ہے نا ڈی فیم کر رہے ہیں. یا پھر ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاستطالۃ فی ارد المسلم، کہ آپ کسی بندے کے آپ اس کی جو ہے نا عزت نفس کے اوپر آپ زبان درازی کرتے ہیں، استطالہ زبان درازی کرتے ہیں. تو یہ بھی اسلام نے ان تمام چیزوں کی نفی کی ہے. اور پھر یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ظاہر کرنا، یعنی کہ آپ اعلانیہ طور پر کسی چیز کو جو ہے نا برائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کا اسلام نے تو نفی کی ہے. اسلام اس کی اپوزٹ فرماتا ہے کہ جو رفق ہے، نرمی ہے، آپ کسی کے ساتھ بڑی متانت، شستگی، وقار کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کی تحسین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی میں ایسے فرمائی ہے، ان الرفق لا یکون فی شیء الا شانہ ولا ينزع من شيء الا زانه الا شانه. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رفق، نرمی، شستگی، متانت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکونت و طمانینت کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا ہے جس چیز سے یہ چیز جو ہے نا وہ چھین لی جاتی ہے وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. کلام کے اندر آپ رفق و نرمی کے ساتھ بات کریں گے تو وہ کلام کو جو ہے نا وہ زینت دار بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. صاحب آپ کی اجازت سے بھی. ناظرین کرام، بہت اہم رہنمائی ہے آج کے پروگرام میں ہمارے لیے. معاشرتی اعتبار سے تو رہنمائی ہے ہی، لیکن ذاتی اعتبار سے اللہ رب العزت کا یہ درس ہمارے لیے ایک بہت بڑی اصلاح کا اور تطہیر کا باعث ہے کہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. وہ الفاظ نکالنے چاہیے جس سے کسی دوسرے انسان کی تحقیر نہ ہو، اہانت نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ الفاظ انسان کی جو زبان سے نکلتے ہیں وہی اس کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں کہ پیچھے کیا ہے. ناظرین وقفہ ہے، اور پروگرام صدائے قرآن میں جب وقفہ آتا ہے تو ہم دربار رسالت میں جاتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں الحمدللہ رب العالمین آج چھٹے پارے کا آغاز ہے. سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. مجھ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جیسے وقفے سے پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بھی ہماری رہنمائی کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ اللہ رب العزت نے انسانی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، کیونکہ ہمارے عمل کی بنیاد ہماری زبان ہے. بے شک بے شک. ہم پہلے
زبان سے کچھ کہتے ہیں پھر عمل کی طرف بڑھتے ہیں. لہٰذا اس ہمارے پورے جوارح کی اصلاح کے لیے، شخصیت کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا کہ اپنے کلام کی حفاظت کر لو، اس کی اصلاح کر لو تاکہ تمہارے عمل کی بھی اصلاح ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا، ساتھ ہی مفتی صاحب اللہ رب العزت نے اجازت دے دی الا من ظلم. ایک رعایت ہے تمہارے لیے. اللہ خالق ہے چونکہ انسانی نفسیات کا بھی بے شک اور انسانی شخصیت کا بھی، اس کو معلوم ہے کہ کہاں زبان کا لہجہ اونچا ہونا چاہیے، کہاں دھیما ہونا چاہیے. کہیں ارشاد فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے، بہت آہستہ سے بات کرنی ہے، حرم نبوی ہے، اس کا احترام ہے. اور کہیں کہہ دیا الا من ظلم، جہاں ظلم ہو رہا ہو پھر تم اپنی زبان کا لہجہ اونچا کر سکتے ہو، اس میں سختی بھی لا سکتے ہو ظلم کے مقابلے کے لیے، اس میں ترشی بھی لا سکتے ہو. جی جی جی. مصطفیٰ سوال یہ ہے کہ ظلم کے دائرے میں کون کون سی باتیں آ سکتی ہیں جہاں زبان میں سختی آ سکتی ہے، اور اس کی اجازت بھی ہے. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تمام کے تمام چیزیں یہ ظلم میں ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی زبان سے دل آزاری والا کوئی بھی کام کریں گے، ہمارا دین کہتا ہے یہ بھی ظلم میں ہی شمار کیا جائے گا. اب دیکھا جائے نا، آپ نے بڑے ایک لفظ استعمال کی، حساسیت. یہ تو ہمیں اس کی حساسیت کا علم ہونا چاہیے کہ زبان جو ہے یہ اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت کی حامل ہے. زبان جو ہے یہ شخصیت کی آئینہ دار ہے. دیکھا جائے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ اصول ہمیں عطا فرما دیا کہ آپ نے کبھی بھی بد کلامی نہیں کرنی، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو الا من ظلم، اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ بد کلامی کرنے والے کا جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، اگر وہ جس طرح کہ آیہ مبارکہ 149 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اگر وہ درگزر سے کام لے، معاف کر دے، تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے. اور اللہ پاک نے اسی آیہ مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اسے کھلی چھوٹ دے دی ہے، کل قیامت والے دن اس کے ایک ایک ظلم کا اس سے حساب لیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے مظلوم کی داد رسی بھی فرما دی ہے. اور وہ کیسے؟ اسی جملے کے ذریعے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ کی ذات پر معاملہ چھوڑو گے تو اللہ پاک واللہ عزیز ذو انتقام، وہ غالب بھی ہے اور بہترین بدلہ لینے والا ہے. اگر آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو رعایت دی گئی ہے، آپ کو استثناء حاصل ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی ذات پر معاملہ چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حساب لینے والا ہے، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والا ہے ایک ایک کا. یعنی ظالم جو ہے اس کو تنبیہ بھی فرما دی اور مظلوم جو ہے اس کی داد رسی بھی فرما دی. اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، ہمارے لیے بہت اس کا سمجھنا وہ بہت ضروری ہے کہ جب اللہ پاک نے، دیکھیں فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جب جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور جناب سیدنا ہارون علیہ السلام، انہوں نے، اللہ پاک نے ان سے فرمایا ایسا کرو، فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر بات کرو، میرا پیغام جو ان کو جا کر دو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت بھی عطا فرما دی. جب تم نے اس کے سامنے جانا ہے وہ ظالم ہے، اور جب تم نے ان کے سامنے جانا ہے تو جا کر جو بات کرنی ہے وَقُولَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے، بد کلامی کے ساتھ بات نہیں کرنی. کتنا خوبصورت درس اللہ پاک نے اس کتاب ہدایت کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. اگر ظالم ہے تو ظالم کی بد کلامی کا جواب آپ نے بد کلامی سے نہیں دینا، آپ نے اچھے طریقے سے دینا ہے. اور دوسری صورت بیان کی گئی، یہ معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، اللہ پاک بہترین بدلہ لینے والا ہے. اور اگر تم درگزر کرو گے تو اللہ پاک تمہارے درگزر کرنے کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہاں پر دیکھا جائے نا کہ جس طرح کہ جب آپ وادی طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ سے ناروا سلوک کیا، یعنی وہ ظلم کے مترادف ہے نا. اور آپ نے دعا دی تھی، سبحان اللہ، بد دعا نہیں کی اس وقت. یہ در حقیقت یہی تعلیم ہے جس تعلیم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. در حقیقت اس تعلیم کے ذریعے ظالم کی مدد بھی کی جائے گی، یعنی برائی کے کام سے اس کو روکنے میں مدد کی جائے گی، اور یہ بھی دین کا پہلو ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مظلوم جو ہے اس کی مدد بھی کی جا رہی ہے کہ آپ مظلوم جو ہے اس کی داد رسی کریں گے،
اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہترین جزا دینے والا ہے. جی بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اسی تناظر میں کہ الا من ظلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں ان شارٹ ظلم کی ڈیفینیشن کرنا چاہوں گا کہ علماء اور متکلمین نے اس کو لکھا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. جی ایک چیز کا اپنے اصل مقام سے ہٹ جانا جی ظلم کہلاتا ہے، یا ہٹا دینا یا ہٹا بھی دینا. اب یہاں پہ من ظلمہ بیسیکلی میں ابھی علامہ طبری جو امہات التفاسیر میں سے ایک ہے ان کو پڑھ کے آیا. اسی آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا کہ لا یحب اللہ احد ان یدعو علی احد الا ان یکون مظلوما، کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو بد دعا کرے مگر وہ بد دعا کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. اب اسی بات کے اوپر دعا اور بد دعا کے اوپر بھی اگر کلام کی جائے نا تو موضوع ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن میں یہاں پہ ایک جملہ بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے لا شک فیہن، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، ان کے قبول ہونے میں شک نہیں ہے. اور پھر ایک اور مقام پہ آیا ہے کہ 3 ایسی جو ہے نا وہ بد دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی بھی جس میں دعوت المظلوم علی ظالم کے الفاظ آتے ہیں کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ ظالم کے خلاف. بیسیکلی ظلم کی اتنی جو ہے نا وہ نفی اسلام میں کی گئی ہے، دیگر ادیان میں بھی ہے. میں یہاں پہ سیاستہ سی ایک حدیث سے ڈاکٹر صاحب آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من مشا مع ظالم لیعینہ فقد خرج من الاسلام. جو بندہ کسی ظالم کو سپورٹ کرتا ہوا اس کو سپورٹ کرتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، یہ حدیث کے الفاظ بیچ میں سے رہ گئے تھے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. یعنی ظلم کرنے والا وہ تو اس کا اپنا عقاب اور اس کو سزا جو ملنی ہی ملنی ہے، جو اس کا سپورٹر ہوگا اس کے بارے میں بھی یہاں پہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فقد خرج من الاسلام. یعنی کتنی تنبیہ، کتنا عقاب اور کتنی وعید اور کتنا عذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے. اور من ظلمہ سے مراد میں نے عرض کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ منشا ہے، یہ اللہ کا بھی اس قرآن کریم کی اس آیت میں یہ خالق کائنات نے یہ بیان فرما دیا کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے لیکن احسن طریقے کے ساتھ، اپنے دائرہ کار، کیونکہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. جی ظلم تو سہنا تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو یہاں پہ میں مولا کائنات ان کی ایک کوٹیشن میں یہاں پہ اس پروگرام کی زینت بنانا چاہوں گا. آپ کو جب ضرب لگی تو امام حسن و حسین کو آپ نے بلایا تو آپ نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے پہلے 2 الفاظ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی زبان مبارک سے میں آپ کے پروگرام میں پڑھنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں امام حسن و حسین کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انصر مظلومن، جو مظلوم ہے نا اس کی جو ہے نا آپ نے مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے. ورحما الیتیم، یتیموں کے ساتھ رحم کرنا ہے. اور جو ظالم ہوگا اس کے سامنے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو جانا. سارے محدثین نے اس خطبے کو مولا کائنات کے کو جو ہے نا وہ نقل کیا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ظلم برداشت تو کرنا ہی نہیں ہے. اسلام اس بارے میں بالکل اس کی بھی نفی کرتا ہے کہ ظلم کو برداشت کرو اور یا ظالم کی مدد کرو، ٹھیک ہے. ہاں ایک طرح سے ظالم کی مدد ہو سکتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ وہ جب ظلم کرنے لگے تو صحابہ کرام نے جو ہے نا پوچھا، حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کرتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد ہو جائے گی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آقا نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے منع کر کے روک کے اس کو جو ہے نا وہ اس کی ظالم سے اس ظلم کرنے سے مدد کر سکتے ہیں. مدد ہے کہ اس کو ہم نے عذاب سے بچا لیا. جی عذاب سے بچا دیا، اس کا جس اس نے ارتکاب کرنا تھا، جی اس کا جو اس کی مدد بھلائی ہے نا، بے شک برائی میں جس نے اس نے ارتکاب کرنا تھا، گناہ اس سے سرزد ہونا تھا، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا آپ رحمت ہیں. آپ نہیں یہ چاہتے کہ کوئی آپ کا امتی
اسی جو ہے نا برائی کے اندر گرے. حریص علیکم. جی بجا فرمایا حریص علیکم. کیا بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں, رحیم ہیں اور رؤوف ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپنی صفات کے ساتھ متصف کیا ہے. تو بس یہاں پہ میں اس طرح سے جو ہے نا وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ظلم سہنا, یہ گویا کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ وہ ایک ظلم کو پروموٹ کرنا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی جیسے ایک وقفہ ہے دوبارہ. جی شکریہ. مصطفیٰ ناظرین کرام, ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے, ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے, کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہرگز ہمیں یہ نہیں کہا کہ ظلم کو سہا جائے, ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے, علم بلند کیا جائے. اور یہاں آج کے سبق میں اجازت دے دی ہے کہ ظلم کے خلاف تم اونچی آواز میں بات کر سکتے ہو, سخت لہجے میں بات کر سکتے ہو, کیونکہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ناظرین کرام, وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں, اور چلتے ہیں دربار رسالت میں دوبارہ, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں چھٹے پارے کا آغاز ہے. سورہ النساء ہے, آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. مفتی صاحب, آگے ارشاد ہے آج کے سبق میں کہ جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے دائرہ محبت سے خارج ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر یہود و نصارہ کے ایک عقیدے کا رد فرمایا ہے. صحیح. یہود و نصارہ کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی شامل تھا, حالانکہ دیکھا جائے نا جو اصل توریت اور اصل انجیل ہے اس کے اندر تو یہی ہے کہ نبی آخر الزماں جب تشریف لائیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے, ان کا انکار نہیں کرنا. لیکن انہوں نے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور جناب سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا, اور انہوں نے اپنے طور پر ایک نیا عقیدہ, اور ان کے عقائد میں یہ شامل ہے کہ آپ نے نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لانا. در حقیقت ان آیات مقدسہ میں اللہ پاک نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے. جی. اور رد کیسے فرمایا؟ اس کو کفر کا درجہ دیا ہے. اگر تم نبی آخر الزمان کی ذات پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے, ایمان ہے ہی نہیں. جس طرح کہ یہود و نصارہ کے عقائد میں فرشتوں کے حوالے سے وہ تذبذب کا شکار ہیں, وہ کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ ایمان لانا چاہیے, بعض کہتے ہیں نہیں لانا چاہیے, جبکہ دین اسلام کے اندر اس چیز کو نہایت مفصل اور اجمالاً بیان کر دیا گیا ہے. آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ انبیاء اعظام رسولان اعظام میں سے کسی ایک بھی نبی کا آپ انکار کرو گے. آپ پر لازم ہے کہ آپ نے تمام انبیاء اعظام اور رسولان اعظام پر ایمان لانا ہے, ان کی کتابوں پر آپ نے ایمان لانا ہے, ان کی تعلیمات پر آپ نے ایمان لانا ہے. تفریق نہیں کرنی. تفریق کا مطلب یہ ہے یہ فلاں پر ایمان لائیں گے, فلاں پر نہیں لائیں گے, فلاں کتاب پر ایمان ہے, فلاں پر نہیں ہے. ہاں جی, یہ جو جبرائیل ہے ان پر ایمان نہیں ہے, بقیہ فرشتوں پر ایمان ہے. جی یہ جو تفریق ہے اللہ پاک نے ان آیات مقدسہ میں اس تفریق کو ختم فرما دیا. اور کیا فرمایا؟ اگر تم ایسا کرو گے تمہارا ایمان ہے ہی نہیں, تم ایمان سے یکسر خالی ہو جاؤ گے. اور ایمان چاہتے ہو تو کیا ہے, تمام انبیاء اعظام پر ایمان لانا تم پر لازم ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر تم اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرو گے تو یہ ظلم کہلائے گا, اور اللہ پاک اس کو قطعاً معاف نہیں فرمائے گا. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ تفریق سے مراد یہ ہے جس کی یہاں اللہ رب العزت نے ممانعت کی ہے اور اپنی محبت کے دائرے سے خارج کیا ہے, کہ جو لوگ میرے نبیوں میں تفریق کرتے ہیں کہ ایک پر ایمان لانا دوسرے پر نہ لانا, تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے حفظ مراتب تو ہیں, اور حفظ مراتب کے اعتبار سے ایمان لانا جزو ایمان ہے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا
اور میرا خیال ہے اس پروگرام کی جو جان ہے، یہ سوال وہ آپ نے پوچھا. دیکھیں قرآن و سنت بنیادی طور پر اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان من حیث المسلم اور من حیث المومن وہ تمام انبیاء اور رسل کی تکریم و تعظیم کا قائل ہوتا ہے. جی جی درس دیتا ہے. اب حفظ مراتب کی جہاں پہ بات آتی ہے نا، تو جب ہم اپنے نبی کی بات بیان کرتے ہیں یا دروس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ بیان کر دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصہ بیان کر دیتے ہیں، واقعہ قرآن سارے انبیاء کے قصے تو بیان کرتا ہے نا. اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی نبی کو کسی نبی سے سپرلیٹیو قرار دے رہے ہیں یا کسی نبی کو اس کی شان ڈگنیٹی جو ہے وہ معاذ اللہ کم کر رہے ہیں. ہاں اگر بندہ بیان کرنے والے کے جو ہے نا وہ اس کے انداز سے یہ بات بیان ہو، ہمیں نظر آئے کہ اس کا لہجہ کس طرح کا ہے، اس کا ایکسنٹ کس طرح کا ہے، تو اس تناظر میں ہے. ورنہ جو گریڈنگ ہے، درجہ بندی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. کسی کو نجی اللہ بنایا ہے، کسی کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، اور کسی کو خلیل اللہ بنایا ہے. اور یہاں پہ میں میں اسی آیت کی طرف ہی جا رہا تھا. میرے ذہن میں بخاری کی حدیث آئی کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل لگا کے، تو مختلف انبیاء کا ذکر کر رہے تھے. تو آقا علیہ السلام اوپر سے تشریف لے آئے. تو آپ نے فرمایا ماذا تفعلون، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مختلف انبیاء کرام کے جو سابقہ انبیاء ہیں ان کے ہم تذکرے کر رہے ہیں، تذکارے خیر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے بیان فرمائی ان کی شان، اور لاسٹ پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی سن لو وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے. اچھا تو یہ جو گریڈنگ ہے، درجہ بندی ہے، یہ اللہ نے بیان کی ہے. وہ آیت آپ نے ابھی تلاوت فرما دی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اب دیکھیں بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر فضیلت، فوقیت، اب یہ تو اللہ نے دی ہے. لیکن ایکسنٹ سے اگر کوئی بندہ کسی کی تنقیص کرے، تصغیر کرے، تحقیق کرے اور تخفیف کرے گا، یہ رسولوں کے درمیان پھر تفریق ہوگی، اور اسلام نے اس کا کوئی حق کسی کو نہیں دیا. پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، آپ نے بھی اپنی شان جو ہے لواء جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے. وہ اس کے اوپر تو ایک ذخیرہ احادیث ہے. اور قرآن کریم جو ہے وہ سراپا، آپ تو ماہر قرآن ہیں، میں آپ کو یہ کہوں گا. تو کیونکہ آپ پورے قرآن سے گزر چکے ہیں، میں اس حوالے سے، اور آپ ترجمہ کر چکے ہیں. یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن کریم آپ کی نظروں سے گزرا، اس کا ترجمہ کیا آپ نے، ایک مختلف ایک لفظ اور حرف کا. تو خالق کائنات نے تو سارا قرآن جو ہے وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل کر کے آپ کی حمد و ثنا بھی اس میں بیان فرمائی ہے. اور دیگر جو سابقہ انبیاء کے قصص تھے اور ان کی جو مختلف جو ہے نا وہ واقعات تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جو انبیاء ہیں ان کا یہ مقام و مرتبہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. جی بالکل. یہاں پہ قبلہ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی جی. دیکھا جائے نا، یہ جو ہمارا آج کا درس ہے نا، آج کا پروگرام آیہ مبارکہ 148 سے لے کر 152 تک، اگر اس میں ہم صدائے قرآن ڈھونڈیں ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے زبان کی اصلاح جو ہے اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اور زبان کی اصلاح کے بعد پھر اللہ پاک نے اس تفریق والے عقیدے کو بیان فرمایا ہے. اور فرمایا دیکھیں قرآن عزیز کی آیات کے درمیان ایک مناسبت، ایک ربط ہے. اور ربط یہ ہے کہ پہلے ذری سی بات ہے، اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی ہیں کہ جو اپنی زبانوں سے ایسے باطل عقیدے کو بیان کریں گے تو یہ یاد رکھنا یہ ظلم کہلائے گا. جی. ہم نے انبیاء اعظام کے مقام اور مرتبے کو واضح فرما دیا ہے، ان پر ایمان لانا سب پر لازم ہے. تو یہ ہمارے پروگرام کی ایک صدا ہے، اس کو بالکل. صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، جیسے مفتی صاحب نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ صدائے قرآن کیا ہے، آج کے سبق سے صدائے قرآن یہی تھی اور یہی ہے کہ اپنی زبان کی اصلاح کر لی جائے. ناظرین کرام، یہ وہی زبان ہے ہماری کہ اس زبان سے 3 لفظ نکلیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو انسان
کفر کے دائرے سے ایمان کے دائرے کی طرف آ جاتا ہے، سبحان اللہ، اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اگر 3 الفاظ ہی اس کے برعکس زبان سے نکال دیے جائیں تو انسان ایمان کے دائرے سے کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے اور زبان سے نکالے گئے الفاظ کی وجہ سے۔ یہ اہمیت ہے آج کے پروگرام صدائے قرآن کی۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔